بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. إن أنتم अच्छा इसमें गैरहू जब वक़फ़ उसके साथ मिलाएंगे तो वो मद करेंगे, ठीक है। मद है तो नहीं, लेकिन कायदा जिसको पता हो वो मद करेगा, ठीक है जी। मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। या कौम ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इन अजरिय इल्ला अलल्लज़ी फतरनी अफला तअक़िलून। या कौम ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इन अजरिय इल्ला अलल्लज़ी फतरनी अफला तअक़िलून। वया कौम इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्म तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन वयज़िदकुम कुव्वह। ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. ولما جاء أمرنا يرحمك الله. نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. قيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ وإلى عاد، اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا. صبر 7 کا کہا. انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں. قوم عاد کا مختصر تعارف سورہ اعراف میں گزر چکا، یعنی پیچھے 8ویں سپارہ. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمہ لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بے غرض ہیں ہم، غرض نہیں کوئی آپ سے دعوت دیتے ہیں آپ کو. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. سورہ نوح میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اونچا پارٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش. آگے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال بھی ملے گا، وَبَنِينَ، اولاد بھی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں بھی ملیں گی، جنت باغ بھی ملیں گے. ٹھیک ہو گیا. موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو. اس صورت میں بھی استغفار کے فضائل ہیں، اس آیت میں بھی 2 فضائل ہیں. ٹھیک ہے جی. استغفار کرنا، ہم سب بہت محتاج ہیں، گناہ گار ہیں. استغفر اللہ.
استغفر اللہ پڑھیں بھی اور اس سے عملی طور پہ بھی استغفار کریں، صرف منہ سے استغفار بولنے سے استغفار نہیں ہوتی۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط میں مبتلا فرما دیا تھا تاکہ وہ اپنی غفلت سے کچھ ہوش میں آئیں۔ اس موقع پر حضرت دودھ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعزیانہ ہے، یعنی جھنجھوڑ ہے، ایک ڈانٹ ہے، ٹھیک ہے جی، کیا ہے، سزا ہے تھوڑی سی، اور اگر اب بھی تم بت پرستی سے باز آ جاؤ تو یہ قحط تم سے دور ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بارشوں سے نہال کر سکتا ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا اے ہود، ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں۔ روشن دلیل سے ان کی مراد ان کے آفرمائشی معجزات تھے۔ عقلی اور نقلی دلائل تو حضرت ہود علیہ السلام نے ہر قسم کے پیش کر دیے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم جس معجزے کی فرمائش کرتے جائیں وہ ہمیں دکھاتے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کرشمے دکھانے کے لیے وقف نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کی یہ فرمائشیں پوری نہ ہوئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم کوئی روشن دلیل ہی ہمارے پاس نہیں لائے۔ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون۔ ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جپیٹے میں لے لیا ہے، نعوذ باللہ سے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ہم بھی کیا ہیں اللہ کے علاوہ ہر شرک سے ہمیں بھی کیا ہے، بری ہونا ہے، سمجھ آئیے، کوئی شرک نہیں کرنا۔ یعنی تم ہمارے جن بتوں کو کی خدائی کا انکار کرتے ہو ان میں سے کسی نے تم سے ناراض ہو کر تم پر آسیب مسلط کر دیا ہے جس کے نتیجے میں تم معاذ اللہ ہوش کو بیٹھے ہو، یعنی یہ وہ بکواس کرتے ہیں نا نبی کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ ان کے وہ بت شت تو ہیں ہی کچھ نہیں، خود بنائے گئے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، ٹھیک ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو، یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے سیدھا راستہ مقرر کر دیا ہے اور اسی پر چلنے سے خدا ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے، یعنی ایمان کی دین کی دعوت کر دی ہے، تبلیغ، اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہیں ہری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی۔ حکم سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا عذاب ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں عرض کیا گیا۔ ان پر تیز آندھی اور ہوا کا طوفان بھیجا گیا تھا، یہ قد و قامت کے اعتبار سے غیر معمولی قوم تھی، یعنی بڑے بڑے قد والے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس عذاب کے نتیجے میں ان کی ساری قوت دھری رہ گئی اور پوری قوم کیا ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَاحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا۔ وَاتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، اور یاد رکھو کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی جو ہود کی قوم تھی، یعنی قوم عاد کی بربادی ہوئی۔ اس رکوع میں آسان کیا ہے پوچھا جائے تو آپ کیا کہ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا، کیونکہ سورت کا نام بھی کیا ہے، سورہ ہود ہے، اس میں ایک ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔